अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू खवाए से बहुत ही अहम क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए पेश कर रहे हैं ताकि आप अपनी जांच खुद कर सके। और ये सवालात बहुत ही अहम हैं। आप जरूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपने जुमला 20 निशानात में से कितने निशानात हासिल किए हैं और ये सवालात आपके लिए कितने मुफीद हैं। आप जरूर हमें कमेंट कर बताएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सबसे पहला सवाल इस तरह है कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की विलादत हुई। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की विलादत कब हुई? ऑप्शन 1 है 1837 ईस्वी, ऑप्शन 2 है 1914 ईस्वी, ऑप्शन 3 है 1873 ईस्वी और ऑप्शन 4 है 1941 ईस्वी। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की विलादत कब हुई? और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है 1837 को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की विलादत हुई। सही जवाब है ऑप्शन 1। चलिए दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। है कि शम्सुल उलमा किनका खिताब था? शम्सुल उलमा किनका खिताब? ऑप्शन 1 है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन 2 है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन 3 है मिर्जा गालिब, ऑप्शन 4 है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। शम्सुल उलमा किनका खिताब था? और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का खिताब था शम्सुल उलमा। चलिए तीसरे सवाल की जानिब चलते। तीसरा सवाल इस तरह है कि महमिल कहते हैं, महमिल किसे कहते हैं? देखें, बामाने अल्फाज को महमिल कहते हैं, ऑप्शन 2 है बेमाने अल्फाज को महमिल कहते हैं, ऑप्शन 3 है फजाइया अल्फाज को महमिल कहते हैं और ऑप्शन 4 है बेजोड़ अल्फाज को महमिल कहते हैं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है बेमाने अल्फाज को महमिल कहते हैं। ऑप्शन 2 यहां पर करेक्ट है, बेमाने अल्फाज को महमिल कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 है, ऐसे हुरूफ जो दो जुमलों या इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे हुरूफ जो दो जुमलों या इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन 1 है हुरूफ रब्त कहलाते हैं, या ऑप्शन 2 है हुरूफ तखसीस कहलाते हैं, ऑप्शन 3 है हुरूफ अत्फ कहलाते हैं, या ऑप्शन 4 है हुरूफ फजाइया कहलाते हैं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऐसे हुरूफ जो दो जुमलों या इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं क्या कहलाते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 हुरूफ अत्फ कहलाते हैं। हुरूफ अत्फ कहलाते हैं। चलिए पांचवें सवाल की सवाल इस तरह है कि शम्सुल उलमा किनका खिताब था? शम्सुल उलमा खिताब था। ऑप्शन 1 अल्लामा इकबाल, ऑप्शन 2 सर सैयद अहमद, ऑप्शन 3 मिर्जा गालिब और ऑप्शन 4 मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। और आपका वक्त शुरू होता है अब। शम्सुल उलमा किनका खिताब था? शम्सुल उलमा अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। और इसका सही जवाब है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया था। चलिए छठे चलते हैं। लालाए तूर, तयूरे आवारा, फूलों के गीत किनके मजमूए कलाम है? लालाए तूर, तयूरे आवारा, फूलों के गीत किनके मजमूए कलाम है? एक है मोहम्मद दाऊद खां, तो मोहसिन जलगावनी, ऑप्शन 3 अल्ताफ हुसैन हाली और ऑप्शन है कृष्ण चंद्र। और आपका वक्त शुरू होता है अब। लालाए तूर, तयूरे आवारा, फूलों के गीत किनके मजमूए कलाम है?
اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 محمد داؤد خان، جنہیں اختر شیرانی بھی کہا جاتا ہے، محمد داؤد خان۔ چلیے 7ویں سوال ہے، اے خدا مجھے نیک بنا دے، اے خدا مجھے نیک بنا دے، یہ مثال دیکھیے آپشن 1 ہے تحسین، آپشن 2 ہے نفرین، آپشن 3 ہے انبساط، آپشن 4 ہے ندا۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اے خدا مجھے نیک بنا دے، یہ مثال فجائیہ کی کون سی قسم ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے 4 ندا، یعنی یہ ہے ندا۔ اے خدا مجھے نیک بنا دے فجائیہ کی مثال ہے ندا۔ چلیے اب ہم دیکھیں 8واں سوال، نعوذ باللہ مجھے بری عادتوں سے نفرت ہے، نعوذ باللہ مجھے بری عادتوں سے نفرت ہے۔ آپشن 1 ہے یہ نفرین ہے، یا تنبیہ و تعجب ہے، آپشن 3 یا تحسین ہے، یا آپشن 4 انبساط ہے۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ نعوذ باللہ مجھے بری عادتوں سے نفرت ہے، یہ فجائیہ کی کون سی قسم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1 نفرین، صحیح جواب ہے اس کا آپشن 1 نفرین۔ چلیے سوال نمبر 9 ہے، وہ کلمہ جو اسم کی کیفیت یا خصوصیت کو ظاہر کرے، وہ کلمہ جو اسم کی کیفیت یا خصوصیت کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ آپشن 1 ضمیر، یا آپشن 2 فعل، آپشن 3 متعلق فعل، اور آپشن 4 صفت۔ وہ کلمہ جو اسم کی کیفیت یا خصوصیت کو ظاہر کرے، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ آپشن 1 ضمیر، آپشن 2 فعل، آپشن 3 متعلق فعل، یا آپشن 4 صفت۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 صفت۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 صفت، وہ کلمہ جو اسم کی کیفیت یا خصوصیت کو ظاہر کرے۔ چلیے سوال نمبر ہے، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کن کے شعری مجموعے ہیں؟ بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کن کے شعری مجموعے؟ آپشن 1 سر سید احمد خان، آپشن 2 الطاف حسین حالی، آپشن 3 شیخ محمد اقبال، آپشن 4 علامہ الخما شبلی۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کن کے شعری مجموعے ہیں؟ سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، شیخ محمد اقبال، یا علامہ الخما شبلی۔ اور اس کا صحیح جواب ہے شیخ محمد اقبال۔ شیخ محمد اقبال کے شعری مجموعے ہیں بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ کوشچن دیکھتے ہیں، وہ ضمیر جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ضمیر جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپشن 1 ضمیر تنکیر، یا آپشن 2 ضمیر استفہامیہ، آپشن 3 ضمیر موصولہ، یا آپشن 4 ضمیر اشارہ۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وہ ضمیر جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ضمیر تنکیر، ضمیر استفہامیہ، ضمیر موصولہ، یا ضمیر اشارہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ضمیر استفہامیہ، ضمیر استفہامیہ اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے 12ویں سوال ہے، ایک ایسا لفظ یا الفاظ جس کے ذریعے کسی تاریخی قصے یا واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے کہلاتا ہے۔ ایک ایسا لفظ یا الفاظ جس کے ذریعے کسی تاریخی قصے یا واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے کہلاتا ہے۔ آپشن 1 تلمی، آپشن 2 داستان، آپشن 3 ناول، آپشن 4 فسانہ۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ آپشن 1 تلمی، آپشن 2 داستان، آپشن 3 ناول، یا آپشن 4 افسانہ۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1، صحیح جواب ہے اس کا آپشن 1 تلمی۔ چلیے اب ہم کوشچن نمبر 13 کو دیکھتے ہیں، شق القمر، جلوہ طور، طوفان نوح، یوسف و زلیخا، یہ ہے مشہور۔ شق القمر، جلوہ طور، طوفان نوح، یوسف و زلیخا، یہ ہے مشہور۔ آپشن 1 مرثیہ، آپشن 2 قصیدے، آپشن 3 تلمیحات، آپشن 4 افسانے۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ مرثیہ،
قصیدے, تلمیحات یا افسانے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے تلمیحات. اس کا صحیح جواب ہے. شق القمر, جلوہ طور, طوفان یوسف و زلیخا, یہ چند الفاظ کسی قصے یا واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اس لیے یہ تلمیحات ہے. دیکھتے ہیں. دستمبو اردو مولا ان کی مشہور تصانیف ہے. دستمبو اردو مولا ان کی مشہور تصانیف. آپشن 1 امجد حیدرآباد, آپشن 2 اسد اللہ خان, آپشن 3 الطاف حسین حالی, آپشن 4 سر سید احمد خان. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. امجد حیدرآبادی, اسد اللہ خان, الطاف حسین حالی یا سر سید احمد خان؟ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن اسد اللہ خان غالب کی تصانیف ہے دستمبو اور اردو مولا. تو آپشن 2 یہاں پر کریکٹ ہے. چلیے سوال نمبر 2 کرتے ہیں. اسم خاص کے اقسام ہیں, یعنی اسم خاص کی کتنی قسم؟ آپشن 1 4, آپشن 2 3, آپشن 3 5, آپشن 4 2. اسم خاص کے اقسام. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپشن 1 4, آپشن 2 3, آپشن 3 5 اور آپشن 4 2. اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 5. اسم خاص کے اقسام ہے 5. چلیے سوال نمبر چلتے ہیں. بلبل ہند, صوفی سرمد, ذبیح اللہ مثالیں ہیں. بلبل ہند, صوفی سرمد, ذبیح اللہ یہ مثالیں. آپشن 1 علم کی مثال, یا آپشن 2 لقب کی مثال, یا آپشن 3 خطاب ہے یہ, یا عرف ہے. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بلبل ہند, صوفی سرمد, ذبیح اللہ مثال ہے, علم, لقب, خطاب یا عرف. اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 لقب. یہ تمام القابات ہیں. بلبل ہند, صوفی سرمد اور ذبیح اللہ. کی جانب چلتے ہیں. حامد کے بھائی کالو کو بلاؤ. حامد کے بھائی کالو کو بلاؤ جملے میں عرف کی نشانی. یہ آپشن 1 ہے حامد, آپشن 2 ہے بھائی, آپشن 3 ہے کالو اور آپشن 4 ہے بلاؤ. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حامد کے بھائی کالو کو بلاؤ جملے میں عرف کی نشاندہی کیجیے. آپشن 1 حامد, آپشن 2 بھائی, کالو یا بلاؤ. اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن کالو. آپشن 3 کالو یہ ہے عرف کی مثال. چلیے سوال نمبر 18. فوج, صف, اس میں عام کی کون سی قسم ہے؟ فوج کاما صف, اس میں عام کی قسم ہے. آپشن 1 اس میں ظرف, آپشن 2 اس میں آپشن 3 اس میں کیفیت, آپشن 4 اس میں ذات. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اس میں ظرف, اس میں جمع, اس میں کیفیت یا اس میں ذات؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اس میں جمع. اس میں جمع ہے فوج, صف, قطار. اس طرح سے یہ تمام اس میں جمع کی مثالیں ہیں. چلیے سوال کی جانب چلتے ہیں. حرف ربط, حرف عطف, حروف فجائیہ, حروف تخصیص کا تعلق ہے. حروف ربط, حروف عطف, حروف فجائیہ اور حروف تخصیص تعلق ہے غیر مستقل کلمے سے, یا آپشن 2 ہے مستقل کلمے, آپشن 3 ہے اس میں خاص سے, یا اس میں عام سے. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. غیر مستقل کلمہ, مستقل کلمہ, یا اس میں خاص یا اس میں عام؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 غیر مستقل کلمے سے ان تمام کا تعلق ہے. چلیے آج کے ٹیسٹ کا یہ آخری سوال اس طرح ہے کہ حیات جاوید کے مصنف ہے. کتاب حیات جاوید کے ہے. آپشن 1 ہے محسن جلگاونی, آپشن 2 علامہ علقمہ, آپشن 3 امجد حیدرآبادی اور آپشن 4 ہے الطاف حسین حالی. محسن جلگاونی, علامہ اقبال, امجد حیدرآبادی, الطاف حسین حالی. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حیات جاوید کتاب کے مصنف ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی. صحیح جواب ہے الطاف حسین حالی حیات جاوید کے مصنف ہے. اس طرح سے یہاں پر
आज के सवालात का इख्तिताम होता है। मजीद इस तरह के दिलचस्प सवालात हम बनाते जाएंगे। आप जरूर हमें कमेंट कर बताएं वीडियो आपके लिए कितना मुफीद साबित हुआ है और आपने 20 निशानात में से जुमला कितने निशानात हासिल किए हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।